ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے وہاں سیکریٹریٹ میں عملے سے ایک بات پوچھی. یہ میں آپ کو پیک بات بتا رہا ہوں فلاحی معاشرے کی. انہوں نے کہا کہ ابو بکر روز کہیں جاتے تھے، اس وقت دوپہر کو وہ کہاں جاتے تھے؟ تو ایک نوجوان کہنے لگا جی کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں جاتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے وہاں لے چلیں. جب وہ نوجوان ان کو ایک جھونپڑی میں لے گیا، وہاں ایک اپاہج نابینا بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے تھے. عمر فاروق ماشاءاللہ دانا آدمی تھے، دیکھ کر لوٹ آئے کہ لیں ٹھیک ہے. دوپہر کو وہاں کھانا لے کر گئے اور ان کے منہ میں نوالا دیا. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ابو بکر گزر گئے؟ کیا بزرگو، اے اللہ کے بندے، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو یہاں اپاہج ہیں، نابینا ہیں، الگ پڑے ہیں، نہ کوئی جاتا ہے نہ آتا ہے، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تو کون ہے، مگر ایک بات میں جانتا ہوں کہ اگر میرے منہ میں یہ نوالا ابو بکر دیتا تو وہ اپنے دانتوں سے اس کو چبا کے نرم کر کے میرے منہ میں دیتا تھا. یہ کسی اور کا ہاتھ ہے کہ جس نے نوالا نرم کیے میرے منہ میں دے دیا ہے. یہ وہ پیک ہے، اس فلاحی معاشرے کی ایک تصویر ہے جو میرے آقا و مولا نے قائم کیا تھا. اب ہم دیکھنا یہ ہے، آج ہم اس کی آرزو رکھتے ہیں، اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اب 3 شعبے ہیں. ایک انڈیویجولز ہیں جس کو ہم سیلف کہہ رہے ہیں. جب تک کہ یہ ساری پریکٹسز، یہ وہ سارا کردار صبر والا، برداشت والا، کوآرڈینیشن والا، کوآپریشن والا، سیکریفائس کرنے والا ہم نہیں سیکھتے جو ہمارے انڈیویجول ہیں، تو قیامت تک ہم فلاحی معاشرے کے صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، نصیب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں آسمان سے نہیں اترا کرتی. آسمان سے تو پیغام اترتے ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس میں آپ کی بہتری ہے اور اس میں آپ کے لیے نقصان ہے. تو آپ کو اپنے اندر یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں، وہ کوالٹیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ٹیچ بھی کی اور ان کی تربیت بھی کی، اور جو لوگوں نے جب اڈاپٹ کر لی اور ان کی پریکٹس بن گئی، ان کی ہیبٹس بن گئی، ان کا ایٹیچیوڈ بن گیا، تو پھر فلاحی معاشرہ، فلاحی سوسائٹی وجود میں آئی. اب دوسرا رول اس کے بعد جب یہ چیزیں اپنا لی جائیں، وہ ہوتا ہے سوسائٹی کا. معاشرہ کیا فیصلے کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ مغرب میں گرین پیس نامی ایک تنظیم بنی، اس نے سمندروں کے اندر پولوشن، شہروں کے اندر پولوشن، فضائی آلودگی کی پولوشن، شور کی پولوشن کے اگینسٹ پوری دنیا سے بغیر لڑے قوانین بنوا لیے. کیا انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، تلوار اٹھائی، توپ اٹھائی؟ کیا کیا انہوں نے اخلاقی طور پر معاشرے کو، حکومتوں کو پریشرائز کیا، مجبور کر دیا. کیونکہ اخلاقی دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہوتا ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہو. کلمہ حق وہ اخلاقی قوت ہے، کب تک کون برداشت کرے گا؟ برداشت نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے لیے ایک پیغام اس طرح دیا کہ جب آپ مکہ میں تھے اور نوجوان تھے تو وہاں ایک تنظیم بنی ہوئی تھی حلف الفضول. اس کا فنکشن یہ تھا
کہ جو بڑے سردار یا ایسے لوگ جو مالی معاملات میں یا ویسے معاشرتی معاملات میں ظلم کے عادی تھے اور کمزور لوگوں سے اگر اونٹ خرید لیتے یا بکری خرید لیتے یا اور کوئی تو اس کو پیمنٹ نہیں کرتے تھے، یا جیسے آج قبضہ گروپ یہاں موجود ہے کمزوروں کے مکانات اور ان کے کھیتوں کھلیانوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. تو ایک ایسا گروپ وجود میں آیا کہ جو پریشرائز کرتا تھا اور ان ظالموں سے کمزوروں کا حق لے کر دیتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں حلف الفضول کو نہیں چھوڑوں گا. اب یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، فرد کی نہیں، کہ وہ ایسے پریشر گروپ بلٹ کرے